جمیا ٹھیک ہو گئے امان حقا عزت دار کوفیہ لعنت کریں گے اپنے ہم مسلک پر حقا عزت دار کوفیہ جمیا یہاں تک کہ جب کٹھے ہو جائیں گے آگ میں سارے کے سارے قالت اخراہم لأولاہم تو کہیں گے اخراہم پچھلے ان کے لأولاہم ان کے پہلوں کے لیے مونا اخراہم کے نیچے لکھیں مرید اولا کے نیچے لکھیں پیر مرید کہیں گے پیروں کے بارے میں ربنا اے ہمارے پروردگار ہاؤلا یضلونا یہ پیر ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا یہ پڑھے ہیں فآتہم ضعفا عذابا من النار دے تو ان کو عذاب دگنا آگ میں سے خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا کیوں دگنا ہوگا جی میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں پیر گمراہ تھے اور تمہیں گمراہ کیا ڈبل عذاب تم گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے ان کو بھی دگنا عذاب تم کو بھی دگنا عذاب ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو نیچے لکھیں بوجہ ابتدا ابھی تو ابتدا ہے نا یہ تو عذاب شروع ہوگا بعد میں پتہ چل جائے گا سبحان اللہ وقالت آپ آئے گا پیروں کو جوش وقالت اولاہم اور کہیں گے ان کے پہلے یعنی پیر کہیں گے بڑے درجے والے لے اخراہم واسطے پچھلوں کے مریدوں کو کہیں گے واہ ہمیں ڈبہ لو کیوں تواڈے منہ سونے نا ہاں ہمیں ڈبہ لو کیوں بھائی تمہارے منہ خوبصورت ہے ہاں بڑے آگے بوتیاں چاہ کے تواڈے منہ چنگے نا فما کان لکم علینا من فضل پیر کہیں گے نہیں تمہارے لیے ہم پر من فضل کوئی فضیلت واہ واہ تمہیں فضیلت حاصل ہے ہمیں ڈبہ لو اور تمہیں سنگا لو کیوں بھائی فذوقوا العذاب پر چکھتے رہو تم عذاب بما کنتم تکسبون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے ما کنتم کے نیچے اعمال مشرکانہ عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں چکھو تم بھی ڈبل چکھو نا ہمارے لیے ڈبل تمہارے لیے سنگل کیوں ہاں تمہاری کوئی فضیلت ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا مولانا یہ من فضل فذوقوا العذاب کا ایک سامنے جملہ لکھیں زال مزل زال منا خود گمراہ ہونے والا اور مزل منا کرنے والا زال مزل کے اعتبار سے عذاب میں کمی بیشی کا فرق ہوگا یہ جملہ کیوں لکھوایا ہے من فضلن کے نیچے اب دو لفظ لکھے نیچے باعتبار تخفیف عذاب باعتبار تخفیف عذاب میں پھر معنی کرتا ہوں نہیں تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت کیا مطلب فضیلت کا باعتبار تخفیف عذاب کہ تمہیں عذاب کم ہو ہم پیروں کو ڈبل ہو کیوں تمہیں کوئی فضیلت تو نہیں ہے ہاں لیکن میں نے جملہ لکھوایا زال مزل کے ایک ہے گمراہ ہونے والا اور دوسرا ہے کرنے والا اس اعتبار سے عذاب میں کمی بیشی ہوگی ان الذین کذبوا بآیاتنا اب سنیں جنت سے معروم ہونے والوں کا حال یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو واستکبروا عنہا آکڑ کی انہوں نے ان آیات سے نیچے لکھے عمل لا تفتح لهم ابواب السماء حالت برزخی نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے ولا يدخلون الجنہ نہیں داخل ہو سکیں گے
वो जन्नत में। वो समरा उला था बरदखिया ला तुफत्ता हो, अब समरा आ गया उखरवी, नहीं दाखिल हो सकेंगे। ये आयतों को जुड़लाने वाले तौहीद वाली आयतों को नहीं माना था, अमल करने से आकड़ की थी, नहीं दाखिल हो सकेंगे जन्नत में। हत्ता याले जल जमल, यहाँ तक कि दाखिल हो जाए ऊंट, फी सम्मिल खियाद, सुई के सुराख में। जिस तरह सुई के सुराख में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, मुशरिक भी जहन्नम में दाखिल, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, इनकी क्या तखसीस है, इसी तरह हम बदला देंगे जुर्म करने वालों को। हमें इनसे कोई ज़ाती मुखालफत तो नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मौना जमल का माना लिख लें, नंबर 1 बेमाना ऊंट, नंबर 2 मोटी रस्सी। जमल मोटी रस्सी को भी कहते हैं। जिस तरह मोटी रस्सी सुई के सुराख में दाखिल नहीं हो सकती, शिर्क करने वाला तौहीद की आयतों को जुड़ाने वाला जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकता। ये तालीक बिल महाल है, इसको क्या कहते हैं, तालीक बिल महाल। ये नामुमकिन काम है, उस नामुमकिन काम के साथ इसको मुअल्लक़ किया गया। और मेरी तरफ देखें, शेख तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मियाँ वाली वाले फरमाते थे, अगर सुई हो इतनी बड़ी और उसका सुराख बहुत बड़ा हो, मसलन ये मेहराब जितना सुराख है, उसमें से तो ऊँट गुजर सकता है। फिर इसका मतलब है सुई इतनी बड़ी है, उसका सुराख बड़ा है, उसमें से ऊँट गुजर सकता है, तो फिर मुशरिक भी जन्नत जा सकता है। अगर इतनी बड़ी सुई बनाई जाए जिसके सुराख में से ऊँट गुजर जाए, फिर कुरान की आयत कहाँ आएगी? फरमाते थे फिर वो सुई नहीं रहेगी, वो क्या है फिर वो, हाँ ख्याल करना, जवाब साथ मौजूद है। फी सम्मिल, ये सुई है जो उसमें ऊँट गुजर है, ऊँट बुड़ 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 ऊँट से बुड़ाता हुआ गुजर रहा है, ये सुई है। वाह भाई, सुई तो होती है ये छोटी सी। आ जाओ जी। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके लिए जहन्नम में से बिछौना होगा। व मिन फौकिम गवाय, और उनके ऊपर साएबान होंगे, साएबान होंगे। मौलाना नीचे बिछौना, ऊपर साएबान। ऊपर जुमला लिख लें, किनायतुन अनिल इहाताते, किनायतुन अनिल इहाताते। नीचे बिस्तर आग का, ऊपर भी ओढ़ना आग का। क्या मतलब? आग उनका इहाता कर लेगी, ये किनाया इहाते से। कज़ालिका नज्ज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम बदला देंगे जालिमों को। अज़्ज़ालिमीन अल-मुशरिकीन खाज़िन, और वो लोग जो ईमान ले आए, अकीदा ठीक, अमल करते रहे नेक। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जुमला मुतरिदा, ये काम कोई मुश्किल नहीं, अकीदा ठीक करना, नेक अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नई जिम्मेदारी डालते हम किसी इंसान पर मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। उलाइका साबुल जन्ना, नेक अमाल करने वाले, अकीदा दुरुस्त करने वाले जन्नती होंगे, उस जन्नत में हमेशा रहने वाले होंगे। वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, कैफियत कल्बी, और खींच लेंगे हम, निकाल लेंगे हम जो उनके सीनों में हुई क्या चीज, मिन गिल्लिन, यानी नाराजगी, यानी नाराजगी। अगर कोई नाराजगी हुई तो हम निकाल लेंगे। मना सामने जुमला लिखे मिन गिल्लिन का। नेक लोगों की नाराजगी की बुनियाद हसद और बुग़्ज़ पर नहीं होती। नेक लोगों की नाराजगी की बुनियाद हसद और बुग़्ज़ पर नहीं होती, बल्कि लिल्लाह होती है, अल्लाह के लिए। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। नंबर 2, बावजूद मुख्तलिफ दराजात के अहले जन्नत को
ایک دوسرے پر حسد نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں اخلاص والا معاملہ کریں گے، بلکہ آپس میں اخلاص والا معاملہ کریں گے۔ تجری من تحتہم، اللہ ساریاں ناراضگیاں کھینچ لے گا، کیونکہ جو نیک لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا جیسے ہم نالائق لوگ ہیں نا۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے محلات کے نیچے یا درختوں کے نیچے نہریں، وقالوا، اور کہیں گے انتہائی خوشی کے ساتھ، خوش ہو کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام کی تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ ہدانا لہذا، جس نے پہنچایا ہم کو اس مقام تک۔ کیا معنی ہے؟ پہنچایا اس مقام تک، جنت تک اللہ نے پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم کہ پہنچ سکتے ہم، لولا ان هدانا اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم کو اللہ کریم نے پہنچایا۔ اللہ کریم نہ پہنچاتا ہم کبھی بھی جنت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق واقعی آئے تھے ہمارے پاس، آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول بالحق، حق کے ساتھ، ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ۔ ونودو، آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ، یہ جنت، اور اس تو یہ ان تفسیریہ ہے، ندا کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آواز دیے جائیں گے ان تلکم الجنہ، یہ جنت، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے اس کے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مولانا جنت اعمال کی وجہ سے تو نہیں ملے گی، بما کنتم تعملون کیوں کہا؟ ظاہری سبب ہے، سامنے جملہ لکھیں۔ اہل جنت نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا، اس لیے اعلان ہوا بما کنتم تعملون۔ ونادى اصحاب الجنت اصحابا، میں اورثتموہا پر بحث کر چکا ہوں، یا مراد ملکیت ہے یا مراد وراثت ہے، او تمہیں حضرت آدم والی دوبارہ مل گئی ہے جنت۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ سنو، ایک جملہ سامنے لکھ لیں، نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ اس سوال کا مقصد اہل جہنم کو مزید غم میں مبتلا کرنا ہوگا۔ یہ جنتی کیوں سوال کریں گے؟ تاکہ جہنمیوں کا غم اور زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور بلائیں گے جنتی لوگ جہنمیوں کو، ان قد وجدنا، کیا کہیں گے؟ یہ ندا کی تفسیر آ گئی، نادا ان تفسیریہ ہے، کون سی آواز دیں گے؟ بلائیں گے، آواز دیں گے، یہ آواز قد وجدنا، جہنمیوں تحقیق پایا ہم نے، ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، ہم نے تو وعدہ سچا پایا، ہمیں جنت مل گئی ہے۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا، ما وعدکم ربکم حقا، جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا، تم نے بھی وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں ہاں، ہمیں بھی وعدہ سچا ہم نے پایا، ہمیں بھی جہنم مل گئی، ہائے ہائے۔ فاذن مؤذن، پس آواز دے گا، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک آواز کرنے والا آواز دے گا، تاکہ جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے، جہنمیوں کا غم بڑھ جائے۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے اعلان کرنے والا ہوگا۔ اب یہ اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، سامنے لکھیں۔ نمبر 1 اسرافیل، جلدی کریں مولانا، جلدی مہربانی کریں۔ نمبر 2 جبرائیل،
نمبر 3 کوئی فرشتہ، 3 قول ہیں اس میں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اعلان کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان. کون سا اعلان؟ ان تفسیریہ، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت و ظالموں پر. کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو رکتے تھے اللہ کے راستے سے. کیا معنی کیا؟ مانا یسدون، صد یسد لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے. رکتے تھے ایک معنی، روکتے تھے دوسرا معنی. وَيَمُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس راستے میں ٹیڑھا پن، شبہات تلاش کرتے تھے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، شبہات تلاش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے. وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. حجاب، پردہ ہوگا بہت بڑا. بہت بڑا کس کا معنی کیا؟ تنوین کا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر رجال، کچھ افراد ہوں گے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، پہچانیں گے ہر ایک کو بِسِيمَاهُمْ، ان کے نشانات کے ساتھ. میں نے جملہ لکھوا دیا، اہل جنت کے چہرے سفید، اہل جہنم کے سیاہ ہوں گے. لکھا تھا اہل جنت کے چہرے سفید، اہل جہنم کے چہرے سیاہ ہوں گے. اعراف والے پہچانیں گے ان کے چہرے سفید ہیں یہ جنتی ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہیں یہ جہنمی ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے اعراف والے. نادا و ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آواز دیں گے آرام والے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو. ان تفسیریہ، کون سی آواز؟ سلام علیکم، وسدے رہو جتھا تہاڈا پیر ہوے، اللہ دی طرف خیر ہوے. لم يدخلوها، نہیں داخل ہوئے اعرافی جنت میں. ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ الجنہ، نہیں داخل ہوئے اعرافی جنت میں. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، حالانکہ وہ امید رکھ رہے ہیں ہمیں بھی جنت مل جائے گی. مانا کرنے پھر آگے حاشیہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی آنکھیں ان عارفیوں کی، تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف. ذرا ادھر دیکھو نا عارفیوں، جہنمیوں کو، اس طرف نظریں پھیری جائیں گی. قالوا، تو وہ کہیں گے ڈر کر، ربنا، عارفی کہیں گے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ کرنا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ، ان سے ہمیں بچا کر رکھنا. میں نے آراف پر آپ کو جملہ لکھوایا تھا. آراف کیا ہے؟ عارف کی جمع ہے. پڑھیں تو صحیح مولانا، میں بھی تھک گیا ہوں. کس کی جمع ہے؟ عارف کی جمع ہے. ایک اونچی جگہ ہوگی، اونچی دیوار ہوگی جس پر تمام اہل جہنم اور اہل جنت نظر آئیں گے. اور میں نے آپ کو ایک اور جملہ بھی لکھوا دیا، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہوگا جو جنت اور دوزخ کا اثر ایک دوسرے کی طرف پہنچنے نہیں دے گا. جنت والی جو راحت ہے جہنم میں، اور جہنم والی جو سختی ہے وہ جنت میں نہیں پہنچنے دے گا. درمیان میں ایک رکاوٹ ہوگی. اور آراف اس دیوار اور پردے کا اوپر والا جو حصہ ہے بلند، اس پر. اچھا، یہ آراف کون ہے؟ میں نے آپ کو 6 اقوال لکھوا دیے. نمبر 1، آراف پر کون ہوں گے؟ اب یہ ذہن میں رکھیے، آراف پر جو ہوں گے وہاں پر نہ جنت کا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی، نیوٹرل جگہ. اچھا، یہاں پر کون لوگ ہوں گے آراف میں؟ نمبر 1، جن کی نیکیاں و گناہ برابر ہوئے، 100 نیکیاں 100 گناہ. نمبر 2، یہ تو ابن عباس کا قول تھا رضی اللہ تعالی. نمبر 2، وہ شہداء جو والدین کے نافرمان تھے، وہ آراف جنت میں نہیں گئے. نمبر 3، مومن جن. نمبر 4، مشرکین کی جو اولاد فوت ہو جائے نا چھوٹی، وہ تو بے قصور ہے، وہ آراف میں ہوگی. نمبر 5، اصحاب فطرت. اصحاب، میری طرف دیکھ لے، اصحاب فطرت کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ جتنی 5 ساڑھے 5 صدیاں بنتی ہیں، اس زمانے کو کہا جاتا ہے فطرت کا زمانہ، جس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا.
جس زمانے میں کوئی پیغمبر، یہ فطرت والے لوگ ہیں اصحاب فطرت، انہوں نے اگر شرک نہیں کیا تھا لیکن کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ جو درمیان والے لوگ ہیں یہ بھی اعراف پر ہوں گے، لیکن ہوں موحد، خیال کرنا۔ اور نمبر 6 قرض دار لوگ، جنہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور نہ دے سکے، فوت ہو گئے، یہ بھی جنت نہیں جائیں گے، اعراف پر ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یہ گفتگو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگی، میں نے جملہ لکھوا دیا تھا۔ نادا صاحب العراف، آواز دیں گے عرافی، رجالن، جہنمیوں کو، رجالن کے نیچے لکھے اہل جہنم۔ نادا صاحب العراف، ہاں بھائی جی تو سے لکھے رکا، اچھا، فرمایا نادا صاحب العراف رجالا، اور آواز دیں گے عرافی رجالن، کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جہنمی، کچھ لوگوں کو آواز دیں گے، یعرفونہم، پہچانتے ہوں گے عرافی، ہم ان کو، بے سیما، ان کے نشانات اور علامات کے ساتھ۔ میں نے آپ کو اس کا جملہ لکھوا دیا تھا، جو عارضی جہنمی ہوئے ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، جو ابدی جہنمی ہوئے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قالو، عرافی کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم، ناکام آئی تمہاری جماعت، ہاں تمہاری جماعت کام نہ آئی۔ وما کنتم تستکبرون، نمبر 2 غرور کا پہلا سبب جماعت، اور نمبر 2 نہ وہ کام آئے کنتم تستکبرون کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے دنیا میں، جن کی وجہ سے وہ معبود بھی تمہارے، میں فلاں کا مرید ہوں بھائی، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہوئی ہے، میں فلاں دربار کا سگ ہوں، نہ کام آئے۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ مومنین، ہؤلاء کے نیچے مومنین، کیا یہ مومنین، الذین اقسمتم، وہ کہ تم قسمیں اٹھاتے تھے، او جہنمیوں تم قسمیں اٹھاتے تھے مومنوں کے بارے میں کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ کریم کوئی رحمت، اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا، یہ وہابی ہیں، تم دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے۔ ادخلوا الجنہ، قیل لہم محذوف، ان کو تو کہا گیا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم تو کہا کرتے تھے یہ وہابی ہیں، ان کو اللہ رحمت نہیں دے گا، یہ گستاخ ہیں، ان کو تو کہا گیا داخل ہو جاؤ تم جنت میں، نہیں ہوگا کوئی خوف تمہارے اوپر، نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، آواز دیں گے جہنمی، کن کو آواز دیں گے؟ اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، کیا کہیں گے؟ ان تفسیریہ، یہ آواز دیں گے افیدو علینا من الماء، اڈیلو ہمارے اوپر، من الماء، کچھ پانی، چلو کلی کر دو ہمارے اوپر، یہ جو تم پانی پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، شراب طہور، یہ شہد کا شربت، چلو یار کچھ بچہ کھچا ہمارے اوپر اڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، مولانا خیال کرنا، اب یہ جو میوہ ہے، روٹی ہے، یہ اڈیلی نہیں جاتی، اڈیلا اس کو جاتا ہے جو مائع چیز ہو، مائع دودھ ہو یا پانی ہو، یہاں پر معذوف لگ، او القوا مما رزقکم اللہ، کیا لفظ محذوف ہے؟ اللفظ ابن ممام باردہ، القو، یا ہمارے اوپر پانی پلٹو، او القو، یا ڈالو، مما رزقکم اللہ، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں، یار کیلے آپ کھاؤ، مالٹے خود کھاؤ، انار خود کھاؤ، چھلکے ہماری طرف پھینک دو۔ یہ کہیں گے جہنمی، جہنم نیچے ہے 7 زمینوں سے، آسمان 7 آسمانوں سے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے اور اوپر والوں کی بات ہو رہی ہے، تو ابلیس کیسے بات نہیں کر سکتا نیچے کھڑے ہو کر؟
قالوا جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ نے حرام کر دیے دونوں چیزیں، پینے والے بھی کھانے والے بھی کافروں پر۔ الذین، وجہ عذاب نمبر 1 وہ کافر جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو لہوا و لعبا، تماشا اور کھیل، دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ مولانا اب یوں الفاظ ہونے چاہیے تھے ان اللہ حرمہما علیکم، علماء نے غور نہیں کیا، ان اللہ حرم علیکم ہونا چاہیے تھا، کافرین کیوں لے آئے، اس میں ظاہر کیوں لے آئے، علت بتا دی ہے کہ تم کافر ہو اس لیے تم پر یہ چیزیں حرام ہیں، علت بتانے کے لیے اس میں ظاہر آیا۔ وغرتم الحیات الدنیا، عذاب کی دوسری وجہ دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، آج کے دن چھوڑ دیں گے ہم ان کو۔ مانا بھولنے والا مانا نہیں کر رہا، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو، بھول گیا تو کیا مراد ہوتا ہے، نتیجہ بندہ بھول جائے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ننساکم، آج کے دن ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو، کما نسوا لقاء یومکم ھذا، کاف تعلیلیہ، اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، کما نسوا، اس لیے نسوا لقاء یومہم ھذا، بوجہ بھولنے ان کے، کاف تعلیلیہ ما مصدریہ، مصدر والا معنی کر رہا ہوں، آج کے دن ہم چھوڑ رہے ان کو، بوجہ چھوڑنے ان کے اس دن کی ملاقات کو، بوجہ بھولنے ان کے اس دن کی ملاقات کو، انہوں نے قیامت کو بھلا دیا، تیاری نہیں کی، ہم بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی ان کو رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، دوسری وجہ، اور وہ جیسا کہ وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، توحید والے دلائل کا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق، یہ ما کانوا بآیاتنا، یہ ما بھی مصدریہ ہے، یہ ما بھی اس پہلے ما، یہ کاف اس کے ساتھ بھی لگے گا، کما کانوا، یہ بھی کاف اس کے ساتھ لگے گا، ما مصدریہ ہے، بوجہ بھول جانے ان کے اس دن کی ملاقات کو، اور بوجہ انکار کرنے ان کے ہماری ایتوں کا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق پہنچا دی ہم نے ان کو کتاب، کتاب کے نیچے قرآن، وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ فَضِيلَةٍ، اور تفصیل کر دی ہم نے اس کی علم پر، ہدن، ہدایت علم کے لحاظ سے، اور عمل کرو تو رحمت ہے، لیکن فائدہ اس کو ان کو ہوگا یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں۔ حل ینظرون، تخفیف اخروی، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا تعویلہ، مگر آخری انجام تکذیب کا۔ تعویل کا کیا معنی، آخری انجام، ہم جھٹلا رہے ہیں، آخری انجام کیا نکلے گا اس کی انتظار میں ہے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس روز آئے گا آخری انجام تکذیب کا، یقول الذین نسوہ، مان لو مان لو، عذاب آ جائے گا جس روز آئے گا تعویلہ، آخری انجام تکذیب کا، کہیں گے وہ لوگ نسوہ بن قبلو، جنہوں نے بھلایا ہوا تھا اس دن کو اس سے پہلے، کیا کہیں گے، اس سے پہلے تو یاد ہی نہیں تھا، اب کہیں گے قد جاء رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، ہم سے بے وقوفی ہوئی، فہل لنا من شفعاء، اس سے فام طلبی، طلب کرنے کے لیے سوالی انداز، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، پس سفارش کریں واسطے ہمارے، ہاں کاش کے ہوتے، یہ ایک سوالیہ انداز ہے طلب کے لیے، یعنی سفارشی ہوتے، او نردو، یا ہم لوٹائے جاتے، فنعمل، پس عمل کرتے ہم، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس کے جو ہم اعمال کیا کرتے تھے۔ بولا نا حال اس کے ساتھ بھی لگے گا، نردو کے ساتھ، خیال کرنا، حال نردو اس کے ساتھ بھی لگے گا، فحلنا، فحلنا کیا ہے ہمارے لیے، ہم لوٹائے جائیں، یہ نردو کے ساتھ حل لگے گا، اس لیے نعمل منصوب آیا ہے جواب میں، خیال کرنا۔
فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پس ہم عمل کریں سوائے اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے. قد خاسروا انفسهم، تاکہ نقصان میں ڈالو انہوں نے اپنی جانوں کو. وضل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے ما، وہ قصے، وہ کہانیاں، جھوٹی روایتیں، وہ معبود کانوا یفترون، جن کو گھڑا کرتے تھے. یہ بند کرنا نا.